نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسئلۃ و اجوبۃ حول الاضحیٰ، یہاں جو سوالات اور جوابات ہیں یہ بھی اضحیہ کے بارے میں، اضحیٰ کے بارے میں، عید الاضحیٰ کے بارے میں یہ دوسرے سوالات اور جوابات ہیں۔ تو اس میں بھی عید الاضحیٰ کے مختلف استعمال ہونے والے جملے، خاص طور پر قربانی کے حوالے سے انتہائی بہترین جملے پیش کیے گئے ہیں۔ هل ضحیتم هذه السنة؟ ضحى یضحی تضحیۃ، اس کا معنی ہے قربانی کرنا۔ کیا آپ لوگوں نے اس سال قربانی کیا؟ قربانی کی۔ نعم نحرنا جملا، جی ہاں ہم نے اونٹ نحر کیا، یا ناقتن یعنی اونٹنی، یعنی جمل بولیں یا ناقہ بولیں، دونوں جو ہے مراد جو ہے وہ اونٹ ہے۔ اور نحر کا معنی یہ نحر کرنا، ایک ہوتا ہے ذبح کرنا، ذبح یذبح، اور یہ ہے نحر ینحر، اس کی نحر کرنا، یعنی ایک نحر کی اونٹ کو جو ہے نحر کیا جاتا ہے اور دیگر جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے من الذی ذبح اضحیتکم، تمہاری قربانی کو کس نے ذبح کیا؟ اضحیہ قربانی کے جانور کو کہا جاتا ہے۔ الجزار القصاب، جزار یعنی قصائی، قصاب قصائی، والدی یا میرے والد صاحب، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ذبح الجزار یا ذبح القصاب، دونوں قصائی کو کہتے ہیں، یا ذبح والدی، میرے والد صاحب نے اس کو ذبح کیا۔ تو اسی طرح اگلا جملہ ہے من الذی سلخ جلد اضحیتکم، سلخ یسلخ، اس کا معنی ہے کھال اتارنا۔ تو من الذی سلخ جلد اضحیتکم، تمہاری کھال یعنی جانور کا یعنی قربانی کے جانور کی کھال کس نے اتاری؟ تو جواب دیا الذی تولی سلخہ القصاب، تولی یتولی تولیا یعنی ذمہ دار بنانا، یعنی الذی تولی سلخہ القصاب، یعنی جس نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی، یعنی اس کی کھال اتارنے کی جو ذمہ داری اٹھائی تھی وہ قصائی تھا۔ تولا یتولی تولین کا معنی یہ ہے کہ ذمہ داری لینا، یعنی اس کی کھال اتارنے کی ذمہ داری جو ہے وہ قصائی نے لی تھی۔ الذی، وہ شخص، تولا سلخہ، جس نے اس کی کھال اتارنے کی ذمہ داری لی تھی وہ قصائی تھا۔ هل تصدقتم بجلد الاضحیہ، کیا قربانی کے جانور کی کھال آپ لوگوں نے صدقہ کیا؟ تصدق یتصدق تصدقا، اس کا معنی ہے صدقہ کرنا۔ نعم تصدقنا به علی احدى المدارس، جی ہاں ہم نے وہ صدقہ کر دیا ایک دینی مدارس میں سے ایک مدرسے کے لیے یا ایک مدرسے پر۔ کم کان وزن اضحیتکم، تمہارے جو قربانی کی جو جانور ہے اس کا وزن کتنا تھا؟ کم کان وزن اضحیتکم، تمہارے قربانی کے جانور کا جو ہے وہ وزن کتنا تھا؟ تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ یتراوح وزنها بین 20 الی 30 کلو۔ تراوح یتراوح تراوحا، اس کا معنی ہے یشتملو کے معنی میں مشتمل ہونا، کہ مشتمل تھا، اس کا وزن جو ہے 20 سے لے کر 30 کلو تک، یعنی 20 سے لے کر 30 کلو کے درمیان کا وزن والا تھا۔ کیف قطعتم لحم الاضحیہ، ایک ہے قطع یقطع کاٹنا، اور ایک ہے قطع یقطع تقطیع ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ کیف قطعتم لحم الاضحیہ، قربانی کے جانور کے گوشت کی جو ہے نا یعنی گوشت کو کس طرح کاٹا تم لوگوں نے؟ کیف قطعتم، کس طرح کاٹا آپ لوگوں نے لحم الاضحیہ، قربانی کے گوشت۔ استعملنا سکین، ہم نے استعمال کیا چھری، سکین عام چھوٹی چھری کو کہتے ہیں، مدیا بڑی چھری کو کہتے ہیں۔ والمبرد، مبرد جو ہے وہ رندہ، تیز دھار والا جو رندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبرد۔ اور والساطور، ساطور بھی جو ہے وہ ایک بڑی چھری ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ والسندان، سندان جو ہے وہ لوہے کا بڑا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو یعنی عام طور پر جو ہڈیاں وغیرہ توڑنے کے لیے کام آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سندان۔ فی تقطیع اللحم، گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں، یعنی استعملنا السکین والمدیہ والمبرد والساطور والسندان فی تقطیع اللحوم، گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں ہم نے سکین، چھری، مدیہ بڑی چھری، مبرد
جو ہے وہ تیزدار رندہ، اور ساتور یعنی یہ بھی ایک بڑی چھری ہے، سندان جو ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں نہائی، یعنی لوہے کا بڑا ٹکڑا ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ گوشت وغیرہ کو کاٹا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ اوزار استعمال کیے۔ این ربطتم اضحیتکم، آپ نے اپنی قربانی کے جانور کہاں باندھا؟ ربطا یعنی اس کا معنی ہے ربط یربط باندھنا، ٹھیک ہے۔ تو دققنا وتدن فی رواق البیت وعقلناها، رواق البیت لکھا ہوا ہے، اکثر استعمال یہ رواق البیت ہوتا ہے۔ دققنا یعنی اس کا معنی ہے کہ ہم نے لگایا، وتدن کیل ٹھونکا، فی رواق البیت گھر کے برآمدے میں، یعنی گھر کا جو آگے والا سامنے والا حصہ ہوتا ہے اس کو برآمدہ گیلری کہتے ہیں۔ وعقلناها به، اور ہم نے اس کو اس کے ساتھ باندھا تھا۔ وعقلناها به، اور ہم نے اس قربانی کے جانور کو اس کے ساتھ باندھا۔ کیف تخلصتم من کرش الاضحیۃ واحشائها، کس طرح آپ لوگوں نے خلاصی پائی یعنی جان چھڑائی، من کرش الاضحیہ یعنی جانور کی گھاس وغیرہ، کرش گھاس کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح جانور کی اوج کو بھی کہتے ہیں، یعنی جانور کے اوج اور واحشائها اور اس کی گھاس وغیرہ سے کس طرح جان چھڑائی، یعنی جانور کو ذبح کرنے کے بعد۔ تو یہ کہنے کہ جمعنا الکرش، ہم نے کرش یعنی گھاس کو جمع کیا، والامعاء آنتوں کو جمع کیا، والطحال اور تلی کو ہم نے جمع کیا جو معدے کی دائیں جانب ہوتا ہے جس سے خون وغیرہ بنتا ہے، والرئتین دونوں پیپڑوں کو ہم نے جمع کیا، والقیناها فی حاویۃ القاذورات اور قاذورات یعنی کچرا، اور یعنی کچرے والی جگہ پر ہم نے اس کو ڈال دیا، القینا ہم نے ڈال دیا اس کو، فی حاویۃ القاذورات، قاذورے کے جو عام طور پر عموماً مختلف جگہوں میں کچرے کے جو بڑے بڑے برتن رکھے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے حاویۃ القاذورات، یعنی وہاں ہم نے ان سب کو کچرے کو لے کر جو ہے جمع کر کے ڈال دیا۔